اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو بھی سکون کی تلاش ہے؟ ہر انسان ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان کھوج میں اور جستجو میں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جستجو کا سفر کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے ذائقے سے پہچانتا ہے۔ بچے کو جو کچھ ملتا ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے کیونکہ یہ ذائقہ اس کے لیے پہلا ذریعہ بنتا ہے۔ ارد گرد والے بچاتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز بچہ اپنے منہ میں نہ ڈالے، لیکن منہ میں ڈال کر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بچہ ہر چیز کو ذائقے سے پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ذائقہ بہت ابتدائی اور بنیادی چیز ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اور طریقے بھی اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک چیز کا پتہ ضرور لگتا ہے کہ ایک ننھے بچے کو بھی جستجو ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ دیگر ذرائع کے بجائے ذائقے سے اس دنیا کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ایک تلاش ہے، اور یہ تلاش اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے سکون تلاش کر سکے۔ وہ ہر چیز اپنے منہ میں ڈال کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو چیز بھی ہے اس کے منہ میں چلی جائے تو اس کو لمحے بھر کے لیے سکون مل جاتا ہے۔ سکون تو بچے کو بھی چاہیے اور سکون بڑے کو بھی چاہیے۔ ہر انسان سکون، اطمینان اور خوشی کی تلاش میں ہے۔ آج آپ گوگل سے تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا کس تلاش میں ہے، سب کس چیز کے لیے بے چین ہے۔ سکون اور اطمینان یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی جستجو، سب سے بڑی تلاش بن گئی ہے۔ سکون اور اعتماد کا ایک مرکز ہے، اور یہ مرکز انسان کی بنیادی طلب ہے۔ سکون کا مرکز ہے کیا؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے کی چیز میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں۔ پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 828 کا ترجمہ ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو خبر نہیں، لیکن اصلاً اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون نہیں ملتا، اور بے سکونی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانیت کی منزل ہے۔ ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سادہ سی بات ہے اور گہری بات ہے۔ جو کل پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر انسان نے پہنچنا اسی رب کریم کی طرف ہے۔ وہ ذکر سے پہنچے، وہ نماز سے پہنچے، وہ قرآن سے پہنچے، وہ ارد گرد کی کائنات پہ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے پہنچے، وہ اپنی بے کلی سے پہنچے یا اپنی اطمینان یا بے اطمینانی سے پہنچے۔ بہرحال ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساری انسانیت کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب کے گرد گھومنے میں ہی سکون ہے۔ اللہ انسانوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جیسے ایٹم کے مرکز کے گرد الیکٹران گھومتے ہیں، اور جیسے طواف میں لوگ کعبے کے گرد گھومتے ہیں، انسان کی زندگی بھی بس اتنی ہی ہے کہ وہ رب کے گرد گھوم لے۔ اسی میں سکون ہے، یہی اطمینان ہے، اور جس نے اپنے رب کو پا لیا وہ تو گھومے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کعبے کے گرد گھومنے والے بھی چوکور کمرے کے گرد تو گھوم لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گرد نہیں گھوم پاتے۔
یہاں تک کہ اس کا احسان ہو جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے، جس میں اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، منزل تو اسی کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ براہ راست رابطہ چاہیے، براہ راست تعلق چاہیے۔ بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے، پر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے کیونکہ کسی کو اپنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ خوشی بھی اور غم بھی اسی سے بانٹنے ہیں، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ دینے والا وہی ہے، تو وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ دینے والے کے طور پر بھی اسے پا لیا اور لینے والے کے طور پر بھی اسے پا لیا۔ انبیاء کے فہم کا معیار کتنا اعلیٰ تھا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا بنانا ہے اور خود اس کا بننا ہے۔ ہر انسان نے یہی کام کرنا ہے، اور عقیدہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ شکریہ۔